حق زندہ ہوتا ہے۔ میدان کربلا کے بھائی عزیزان ملت اسلامیہ، میں 10 منٹ کی گفتگو میں سوچ رہا ہوں کہاں سے میں شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں۔ اگر آپ کی سماعت اچھی رہی تو میں کچھ دیر گفتگو کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام عالی مقام کربلا کے میدان میں ہے۔ میں چند جملوں میں واقعات کربلا کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام عالی مقام مدینہ پاک میں ہے۔ مدینہ پاک میں دین کی حفاظت کر رہے ہیں، دین کی شریعت کو بچا رہے ہیں، شریعت کو پھیلا رہے ہیں، لیکن وہیں پہ یزیدی ظالم، یزیدی فوج امام پاک سے آ کر کہتا ہے اے حسین آپ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دے دیجئے، یزیدیوں کے ہاتھ پر دے دیجئے۔ امام پاک نے کہا ہے ہم اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ پر نہیں دے سکتے ہیں۔ جب مدینہ کے کچھ ظالموں نے امام عالی مقام کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا ہے تو امام پاک نے مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ کی طرف جانے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ امام عالی مقام ہے، اپنے اہل بیت اطہار کو تیاری کا حکم فرما کر کربلا کا مسافر اپنے ماں کے مزار اقدس پر حاضر ہوتا ہے۔ رات بھیگتی چلی جا رہی ہے، ہر طرف سناٹا چھاتا چلا جا رہا ہے، ہر طرف ہو کا عالم ہے۔ اس مدینہ منورہ کے لوگ چین و سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ ایسے عالم میں امام عالی مقام اپنی ماں کی مزار اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور اپنی ماں کی مزار اقدس سے لپٹ کر کے زاروں قطار رونے لگتے ہیں اور اپنی ماں کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں اے خود بھوکی رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانے والی مقدس ماں امی جان، اے خود بھوکی رہ کر کے دوسروں کو کھانا کھلانے والی مقدس ماں امی جان، اے دوسروں کی فریاد پوری فرمانے والی بنت رسول، آج تیرا حسین تیرے دربار میں تیرا سوالی بن کر آیا ہے۔ امام پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اپنی ماں کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میری مقدس ماں امی جان، تیرے نازوں کے پالے حسین پر امت کے شریر